حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق جو بھی معلومات آج ہمارے پاس موجود ہے وہ یا تو قرآن کریم یا تورات یا پھر وہ اقتباسات ہیں جو عربی مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ صحیفہ سفر ایوب تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوس کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے اور کامل انسان تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ نہایت ہی امیر و کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 4 سورتوں میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و عالم اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 BC کے درمیان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں ذرا اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیا بنتی میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف لکھا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرما دی۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے یہاں 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئی تھیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لی۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سلامت باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایتی صابر اور شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ جل شانہ سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دنوں رات انہی کا ذکر کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر بڑے بڑے دانے ہو گئے جن پر کیڑے پڑ گئے تھے۔ کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا بند ہی ہو گیا اور کوئی بھی غم خوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے ہوئے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب سے آپ نے کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرما دیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں جلد کی بیماریاں ہوں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔
آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے شیریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ صاد کی آیات 41 سے 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور ایذا پہنچایا ہے، اور یہ رنج و ایذا بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ آپ کی بیوی نے اس کو طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی، تو شیطان نے کہا کہ اس شرط پہ کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو شیطان تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دیں تو میں تجھ کو 100 قمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو اس چیز سے سخت رنج پہنچا کہ میری بیماری کے بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجوب شرک ہیں، گویا تعویل سے شرک نہ ہو۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا اور وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی پیا بھی اور بالکل صحتیاب ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ہی ان کے برابر اور بھی دیے، اپنی رحمت خاص کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال اور اولاد پر ایسا غلبہ عطا فرمائیے کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح بھی کی ہے کہ بیماری کے حالات میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی، جہاں سے ٹھنڈے اور شیرین پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغرز جسم کو گویا اس چشمے کے پانی کے اوپر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا، جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تھے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام ہی سے سوال پوچھا کہ اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟
حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا، تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ آزمائش و امتحان اور مصائب پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جوں جوں آپ علیہ السلام کی آزمائشیں بڑھائیں، ویسے ویسے ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح و شام کا ہر ایک لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر اور ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ حضرت ایوب کی عمر مبارک کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ اکثر آپ علیہ السلام کی عمر 140 سال بتاتے ہیں، جبکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ کی عمر 93 سال تھی۔ بعض روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو غلط کہا گیا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معارف القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقتول نہیں۔ البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا، لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کھانے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی۔ لہذا وہ آثار جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی نسبت ان دانوں کی طرف کی گئی ہے، یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، روایتاً اور درایتاً قابل اعتماد نہیں ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔